السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نیم ہے کالڈری ٹیبلٹس۔ پاکستان کے اندر یہ ٹیبلٹس ہڈیوں کی کمزوری کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا، اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور کن کن سمپٹمز کے اندر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا۔ ایک اور چیز، میری ان ویڈیوز کا مقصد کسی کمپنی یا فارما کی تشہیر کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے اندر جو دوا یا سالٹ شامل ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنا۔ تو اس طرح اگر آپ میری اس ویڈیو کو کسی دوسرے ایریا یا کنٹری میں دیکھ رہے ہیں تو کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی اندر اگر یہ دوا یا سالٹ آپ کو ملے تو آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو مطلوبہ نتائج ہی ملیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ برانڈ نیم ہے کالڈری۔ اس سے پہلے اسے ہائیکیو فارما بنا رہی تھی، جبکہ اب اسے ویڈا لیبارٹریز تیار کر رہی ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 560 روپے میں 30 گولیوں کا جو پیک ہے وہ پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ یہ اس کے اندر چیوبل ٹیبلٹس ہوتی ہیں، مین آپ اسے چبا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو دوا شامل ہے وہ ہے کیلشیم کاربونیٹ اور وٹامن D3۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کیلشیم کا جب بھی کوئی سپلیمنٹ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ وٹامن D3 لازماً ایڈ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں وٹامن D3 کی کمی ہو تو کیلشیم آپ کے جسم میں جذب یا ابزارب بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اثر نہیں کر پاتا۔ تو کیلشیم کے ساتھ وٹامن D3 اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں وٹامن D3 کی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کیا جا سکے اور کیلشیم آپ کے جسم میں ابزارب ہو کر پراپر اثر کر سکے۔ اب جن کنڈیشنز میں ان ٹیبلٹس کا سب سے زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلے ہڈیوں کے مسائل ہیں، جس کی وجہ اوسٹیوپروسس ہو سکتی ہے۔ اوسٹیوپروسس میں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں بربری سی ہو جاتی ہیں، ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جسے ہم برائڈل بون بھی کہتے ہیں، اور وہ آسانی سے ٹوٹ سکتی ہیں یا ان میں کوئی فریکچر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ سب مسائل 40 سال کی عمر کے بعد یا پھر بوڑھے لوگوں میں سامنے آتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں ان ٹیبلٹس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور وہ آسانی سے ٹوٹے نہ اور ان کو کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال اوسٹیوملیشیا، سافٹننگ آف بونز، مطلب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو کر نرم اور نازک ہو جاتی ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچوں میں اس کنڈیشن کو ریکٹ کہتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کی ٹانگوں میں یہ مسائل سامنے آتے ہیں اور ان کی صحت خراب ہو کر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے ان ٹیبلٹس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال اوسٹیوآرتھرائٹس اور آسٹیوپروسس میں بھی کروایا جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، کندھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے یا کمر درد ہو جاتا ہے اور جوڑ کمزور ہو کر ان میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان سب کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خاص طور پر آپ کی جو پوری باڈی کی جو بونز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو طاقتور بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ان کے جسم کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کی نسبت۔ تو ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ان کے جسم میں ویکنس ہو جاتی ہے، ان کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، کمر درد شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ موڈ سوئنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے۔ تو ان سب کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہیلدی ٹیتھ۔ یہ آپ کے دانتوں کو بھی مضبوط بنانے کے لیے کیلشیم ایک ضروری ایلیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے مسلز کو مضبوط بناتا ہے، ان کی کوآرڈینیشن کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں پٹھوں کا کوئی کھچاؤ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت سی مہلک بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، جیسے کہ کینسر، ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ اب اگر بات کریں اس کے نقصانات کی تو ایسا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ جب بھی کیلشیم کا استعمال کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ پانی کا استعمال عام دنوں کی نسبت زیادہ کریں، کیونکہ کیلشیم اگر زیادہ دیر آپ کے گردوں میں رکا رہے گا تو کڈنی سٹون یا پتھری کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کا بار بار آنا، سر درد یا قبض کی شکایت کچھ افراد میں ہو سکتی ہے۔ اب اگر بات کریں اس کے طریقہ استعمال کی تو عمومی طور پر ایک گولی دن میں ایک دفعہ، یا پھر ایسے افراد جن میں زیادہ ویکنس ہے تو ایک گولی صبح شام بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ چیوبل ٹیبلٹس ہیں تو آپ اسے چبا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا ریویو مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔